پیر ایک صاحب رات کو تو مبارک نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اگر ایک نبی کو نام ہی مانو نا تو پھر بھی آپ مسلمان ہو۔ رات کو یہ بھی شعیب بھائی پتا ہے ادھر عثمان بھائی کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی تو اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک نبی کو اگر نام ہی نہ مانو پھر بھی آپ مسلمان ہو۔ اور نہیں، یہ ان کا ایک بس دجل ہی ہے، مرزا لکھ کے جو چلا گیا ان کا جو ہے باپ، اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں؟ اس سے تو نہیں نا، اس کی کتاب سے تو نہیں نا منہ چھپا سکتے، وہ خود لکھ کے چلا گیا جو مجھے نہیں مانتا میرے دعوے کو، وہ کافر بلکہ پکا کافر ہے۔ جی السلام علیکم مفتی صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جی وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ بات کریں آپ صاحب، میں تو ویسے ہی بس آیا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی، الحمدللہ۔ اچھا سر، ایک سوال ہے کہ کیا انبیاء کے معجزات کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ کیا مطلب انبیاء کے معجزات کو اللہ کی صفات الگ ہیں، انبیاء کے معجزات الگ ہیں؟ جی لیکن اس میں مثال یہ دی گئی ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ چڑیاں زندہ کرنا جو قرآن پاک میں بھی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے ایک قادیانی کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو اللہ کی صفات ہے زندہ کرنا یا مارنا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو خدا، تو وہ صفت ان کے پاس کیسے آ گئی؟ میں یہ الیبریشن چاہتا ہوں سر۔ معجزات ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی ہی عطا کردہ سے ہو سکتے ہیں یہ معجزے، یہ انسانی طاقت تو نہیں ہوتی ہے اس میں، تو اس اعتبار سے اس کو خدائی صفت بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ ویسے تو پوری کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب خدا کی صفات ہی ہیں، وہ چاہے معجزہ کی صورت میں ہو یا کرامت کی صورت میں ہو، سب کچھ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ ہاں، وہ اگر نبی کے ہاتھ سے ظہور پذیر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، ولی کے ہاتھ سے ہو تو کرامت کہلاتا ہے۔ سر یہ پھل جھڑیاں جو ہے نا، یہ لطیف میر صاحب جو ہے وہ کر رہے تھے، تو میں نے ان کو جواب بھی دیا کہ بھائی انبیاء کے معجزات جو ہیں وہ الگ ہیں، اور باقی جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی صفات، تو اگر اللہ اپنی صفت میں سے کسی کو تھوڑا سا حصہ دے کے اس سے معجزہ کرواتا تو آپ اس کو کامل اللہ کی صفت میں تو نہیں بدل سکتے اس چیز کو۔ جی ایسے ہی ہے۔ اچھا، یہاں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ ابھی قادیانیوں کے ایک براڑ کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر سود کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی، اور موضوع انہوں نے رکھا ہوا ہے سود کا، تو میں نے کال بیچ میں ڈالی لیکن انہوں نے کال پہ مجھے تو اٹھایا نہیں ہے۔ بہرحال وہ بات ہم یہاں پر پیش کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہہ رہے تھے کہ جناب سود پہ لینا، وہ باہر کے ملکوں کے اندر یہ قادیانی رہتے ہیں تو سود پہ گاڑیاں ہم لیتے ہیں تو سود ان کو دیتے ہیں، تو کچھ قادیانی کہہ رہے تھے نہیں نہیں یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس قسم کی وہ گفتگو ہو رہی تھی۔ تو جب کہ میں نے نیچے کمنٹ کیا، میں نے کہا سود تو حلال ہے۔ اب وہ قادیانی جو بیٹھے ہوئے تھے ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اب یہ بندہ جو آ گیا ہے نا یہ کچھ اور کرے گا، تو شاید اس وجہ سے بھی انہوں نے وہ میری جناب کال نہیں اٹھائی۔ اچھا، یہاں پر جو میں نے لکھا تھا سود حلال ہے، وہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ سود حلال ہے۔
روحانی خزائن جلد 16 ہے صفحہ 28 کے اوپر وہ کہتا ہے مینارے کے لیے جو پیسہ وہ کہہ رہا تھا اکٹھا کرنا ہے 10,000 روپیے تقریباً ہمیں چاہیے، تو جو تم پیسہ دو گے وہ خدا کو قرض دیں گے اور ماہ سود واپس لیں گے۔ مرزا قادیانی واضح طور پہ کہتا ہے کہ وہ تم بلکہ یہ جو سود ہے وہ پتہ نہیں اب اس نے بات کس کے لیے کی ہے کہ وہ اللہ تمہیں سود کے ساتھ وہ پیسہ واپس کرے گا یا میں واپس کروں گا یا میری جماعت واپس کرے گی، یہ نہیں اس نے لکھا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ خدا کو قرض دیں گے اور ماہ سود کے واپس لیں گے۔ آگے یہی مسئلہ مرزا قادیانی سے پوچھا گیا تھا، تو ڈیٹیل یہ مسئلہ سود کا مرزا قادیانی نے جو بیان کیا تھا اس کو اس کے بیٹے نے سیرت المہدی حصہ دوم صفحہ 401 کے اندر بیان کیا، اور یہ قادیانیوں کی حدیث نمبر ہے 442۔ سنیے جی، یہ 2-3 صفحے ہیں، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے اندر بھی واضح طور پہ وہ کہتا ہے کہ سود بالکل حلال ہے، جائز ہے، اور جماعت کو دے دو، یعنی مجھے دے دو، وہ سود کا پیسہ جو ہوتا ہے نا وہ مجھے دے دو، تو ہمارے لیے یہ سب کچھ جائز ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ میاں غلام نبی صاحب سیٹھی نے جو پہلے راولپنڈی میں تجارت کرتے تھے اور آج کل قادیان میں ہجرت کر رہے ہوئے ہیں، مجھے حضرت مسیح موتر علیہ شلوار کا ایک خط دیا جو حضور نے سیٹھی صاحب کو اپریل 1898 کو اپنے دست مبارک سے لکھ کر ارسال کیا تھا۔ اس خط میں مسئلہ سود کے متعلق حضرت صاحب کا ایک اصولی فیصلہ درج ہے، اور اس لیے میں اسے ذیل میں نقل کرتا ہوں۔ اب وہ مرزا قادیانی کا وہ فتویٰ یہاں پہ لکھ رہا ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبی عزیزی شیخ غلام نبی صاحب سلامہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کل کی ڈاک میں مجھ کو آپ کا عنایت نامہ ملا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس نیک نیتی اور خوف الہی پر اللہ تعالیٰ خود کوئی طریق مخلصی پیدا کر دے گا۔ اس وقت تک صبر سے استغفار کرنا چاہیے، اور سود کے بارے میں میرے نزدیک ایک انتظام احسن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک بہترین میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں سود کا، انتظام احسن ہے، اور وہ یہ ہے۔ اب یہ سنیے جی، مرزے نے جو طریقہ بتایا ہے نا وہ یہ ہے کہ جس قدر سود کا روپیہ آوے آپ اپنے کام میں اس کو خرچ نہ کریں بلکہ اس کو الگ جمع کرتے جائیں۔ جب سود دینا پڑے اسی روپیہ میں سے دے دیں، اور اگر آپ کے خیال میں کچھ زیادہ روپیہ ہو جائے تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں ہے کہ وہ روپیہ کسی ایسے دینی کام میں خرچ ہو جس میں کسی شخص کا ذاتی خرچ نہ ہو بلکہ صرف اس سے اشاعت دین ہو۔ میں اس سے پہلے یہ فتویٰ اپنی جماعت کے لیے بھی دے چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جو سود حرام فرمایا ہے وہ انسانوں کی ذاتیات کے لیے ہے۔ حرام یہ طریق ہے کہ کوئی انسان سود کے روپیہ سے اپنے اور اپنے عیال کی معیشت چلاوے، یا خوراک یا پوشاک یا عمارت میں خرچ کرے، یا ایسا ہی کسی دوسرے کو اس نیت سے دے کہ وہ اس میں سے کھاوے یا پہنے، لیکن اس طرح پر کسی سود کے روپیہ کا خرچ کرنا ہرگز حرام نہیں ہے کہ وہ بغیر اپنے کسی ذرہ ذاتی نفع کے خدا تعالیٰ کی طرف سے رد کیا جائے، یعنی اشاعت دین پر خرچ کیا جائے۔ تو یہ آپ 3-4 صفحے پڑھ لیں، اس نے پورا زور لگایا ہے کہ یہ پیسہ جماعت کو دے دو، جماعت احمدیہ کو دے دو، مجھے دے دو سود کا۔ اور جو طریقہ اوپر اس نے بتایا تھا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ احسن انتظام یہ ہے
کہ سود کے پیسے جو ہے نا جمع کرتے جاؤ، جتنے آتے جاتے جمع کرتے جاؤ، اور جب تم کو سود دینا پڑے تو اسی سودی پیسے سے ہی اس کو واپس کرو، اور اگر زیادہ ہو جائے تو اس کو اشاعت دین کے اوپر خرچ کرو، لیکن اپنی ذات کے اوپر خرچ نہ کرو۔ جبکہ شریعت اسلامیہ کے اندر سود کو مطلقاً ربا کو حرام کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات اس کے اوپر دال ہیں۔ اللہ نے واضح طور پہ کہا یہ بڑے بڑے جو گناہ ہیں نا، ان بڑے بڑے گناہوں کے اندر یہ ایک ربا ہے، سود ہے۔ جبکہ یہ ایک قادیان کا جعلی نبی، اس کے لیے اس کی شریعت الگ تھی، اس کا معاملات الگ تھے، ہر چیز اس کی الگ تھلگ تھی مسلمانوں سے، اور یہ ہر حرام کو حلال کرتا جاتا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور مسئلہ سیرت المہدی حصہ اول صفحہ 243 کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور قادیانیوں کی حدیث نمبر ہے 272۔ بیان کیا مجھ سے میاں عبداللہ صاحب سمری نے کہ ایک دفعہ امبالہ کے ایک شخص نے حضرت صاحب سے فتویٰ دریافت کیا کہ میری ایک بہن کنچی تھی۔ کنچی کنجری کو کہتے ہیں، طوائفہ کو کہتے ہیں، کنجری کو کہتے ہیں، زانیہ کو کنچی کہتے ہیں۔ کنچی تھی، اس نے اس حالت میں بہت سا روپیہ کمایا، پھر وہ مر گئی، اور مجھے اس کا ترکہ ملا، مگر بعد میں مجھے اللہ تعالیٰ نے توبہ اور اصلاح کی توفیق دی۔ اب میں اس مال کو کیا کروں؟ حضرت صاحب نے فتویٰ دیا ہے جی، سن لیں جی، حضرت صاحب کا فتویٰ سن لیں جی، یعنی مرزا قادیانی کا فتویٰ سن لیں۔ حضرت صاحب نے جواب دیا کہ میرے خیال میں اس زمانہ میں ایسا مال اسلام کی خدمت میں خرچ ہو سکتا ہے۔ سن لیا جی؟ پھر کہندے نے بوٹا گالاں کٹ دے، بوٹا اتھے کی کرے دسو؟ یہ ہے قادیان کا جعلی نبی، جس کے لیے سود بھی حرام، زانیہ کی کمائی بھی حلال، سود بھی حلال، زانیہ کی کمائی بھی حلال، اور شراب بھی حلال، زنا کاری بھی حلال، ہر چیز اس کے لیے حلال ہو گئی ہے جناب۔ جی، اس کے لیے سب کچھ جائز ہے۔ اور یہی کام اگر بھول کے اللہ نہ کرے کبھی کوئی مولوی کر دیتا جو مرزے کو نہیں مانتے، وہ کر دیتا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، قادیانیوں نے آسمان سر پہ اٹھا لینا، اور مولوی نے یہ کر دیا، مولوی دیکھو زنا کرتا ہے، مولوی دیکھو سود لیتا ہے، مولوی دیکھو شرابیں پیتا ہے، مولوی دیکھو یہ رنڈیاں بازیاں کرتا ہے۔ جب یہ قادیان کا لنگور کرے تو اس کے لیے جائز، مولوی کرے تو ناجائز، اور مولوی پھر آسمان کے نیچے بندر، سور اور خنزیر۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ سود کھاتا ہے مولوی، یہ بندر، سور، خنزیر ہے۔ اچھا جی، جب مرزا کرے، نہیں وہ تو حضرت پر نور ہیں، حضور اور کھجور ہیں۔ یہ ہے دوہرا معیار قادیانیوں کا، یہ ہے طریقہ واردات قادیانیوں کا۔ خود جو مرضی کریں، اپنی بچیوں کو یہ جناب زناکاریاں کریں۔ وہ ابھی ندا نصر کا کیس سامنے آیا، ہزاروں کی تعداد میں تو وہ قادیانی لڑکیاں جو بولتی نہیں ہیں، وہ ایک لڑکی بول پڑی بیچ میں، وہ کہنے لگی کہ میرے باپ نے بھی میرے ساتھ زنا کیا، مرزا مسرور نے بھی میرے ساتھ زنا کیا، حالانکہ یہ بھی میرے باپ کے درجے کے اوپر ہے، اور بھی لوگ اس کے ساتھ زنا کاریاں کرتے رہے۔ ہاں جی، پھر بشیر الدین محمود جو تھا، اس نے زنا کیا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ یہ ہے قادیان کی شریعت، یہ ہے قادیانیوں کی شریعت۔ ڈبل ٹیپ کریں یار، شیئر کریں یار۔ یہ مرزا قادیانی کہتا ہے میں صاحب شریعت نبی ہوں، میں نئی شریعت لے کے آیا ہوں، صرف نبی نہیں، صاحب شریعت نبی، صاحب شریعت، نئی شریعت لے کے آیا ہوں۔ یہ اپنے ہمارے ملک کیسر صاحب ہیں، عبداللہ صاحب ہیں، اور کیا نام ہے، حیدر وڑائچ صاحب، وہ بھی توجہ سے سن لیں،
वो सिर्फ नबी होने का नहीं, वो कहता है मैं साहब शरीयत नबी हूं। हवाला मैं देने लगा हूं अभी, रूहानी खजाइन जिल्द 17 सफा 435 है, अरबाइन नंबर 4, मिर्जे कादियानी की किताब है। मिर्जा कादियानी कहता है मां सुवा इसके ये भी तो समझो कि शरीयत क्या चीज है, जिसने अपनी वही के जरिए से चंद अमर और नहीं बयान किए और अपनी उम्मत के लिए कानून मुकर्रर किया, वही साहब शरीयत हो गया। वो कहता है कि ऐसा नबी जिसके ऊपर जो वही नाज़िल होती है उसकी वही के अंदर अमर भी हो और नहीं भी हो तो उसको साहब शरीयत कहते हैं। बस इस तारीफ की रूह से भी हमारे मुखालिफ मुल्जम हैं, क्योंकि मेरी वही में अमर भी हैं और नहीं भी। पहले वो साहब शरीयत नबी की डेफिनेशन बयान करता है कि ऐसा नबी कि जिसकी वही के अंदर अमर और नहीं आए उसको साहब शरीयत नबी कहते हैं। तो आगे जाके वो कहता है कि मेरी वही के अंदर भी अमर भी होता है और नहीं भी। मसलन ये वाला इल्हाम, वो आगे अरबी के अंदर अपना एक इल्हाम बयान करता है। तो अगले सफ़े के ऊपर कहता है कि ये बराहीन अहमदिया में दर्ज है और इसमें अमर भी है और नहीं भी, और इस पर 23 वर्ष की मुद्दत भी गुजर गई, और ऐसा ही अब तक मेरी वही में अमर भी होते हैं और नहीं भी। देख लें, वो कहता है 23 साल हो गए हैं मेरे ऊपर जो वही नाज़िल हो रही है उसके अंदर अमर भी होता है और नहीं भी, और साहबे अमरो नहीं साहब शरीयत कहलाता है। ऐसा नबी के जिसकी वही के अंदर अमर हो नहीं हो उसको साहब शरीयत कहते हैं। वो फिर अपनी मिसाल देता है कि मेरे ऊपर जो वही नाज़िल होती है 23 साल हो गए हैं, उसके अंदर अमर भी होता है और नहीं भी होती है। ये देखिए कौन बंदा इसका इनकार करता है कि मिर्जा कादियानी का ये दावा नहीं था कि मैं साहब शरीयत नबी हूं। कोई अभी पैनल के अंदर कोई बंदा बैठा है, कोई इनकार करेगा भाई कि नहीं वो साहब शरीयत नबी नहीं था, तो उसका यानी उसका दावा नहीं था। अगरचे वो दावा झूठा है, दावे के अंदर वो कज़्ज़ाब और दज्जाल है, लेकिन वो उसके साहब शरीयत नबी होने का उसका दावा है। और ये है मिर्ज़े कादियानी की शरीयत जिसके अंदर सूरत भी हलाल, ज़नाकारी भी हलाल, शराब भी हलाल और हर गंदा काम इसके अंदर हलाल है। जी अहमद अली बात करें जी। नहीं कर सकता, 10 मिनट बात नहीं कर सकते। अच्छा, आबिद साहब बैठे हुए हैं, आप बात करें जी। जी शुक्रिया मुफ्ती साहब मोहतरम, आपने मुझे मौका दिया। तो ये बातें तो उनकी किताबों में लिखी हुई हैं और हैं भी हकीकत, लेकिन वो जो उनका वो आगे से एक्सक्यूज़ पेश करते हैं कि 3 सफ़े पीछे से पढ़ो, 2 सफ़े पीछे से, तो मैं कहता हूँ पूरी किताब आगे से पढ़ लें, पूरी किताब पीछे से पढ़ लें। आए कोई कादियानी बात करे बात जी। जो तो हम दलाइल देते हैं उनको गलत साबित करें। एक दिन इनको कहा कि भाई दुनिया में कोई भी बंदा किसी को रेफरेंस देता है तो आप बताएं कि वो कोई बोलता है कि भाई इस किताब का 2 सफ़े पीछे से पढ़ लें और 2 सफ़े आगे से पढ़ लें, तो कोई भी नहीं कहता। आप कुरान पाक की आधी आधी आयात जो है उनको लेके मिर्ज़ा साहब ने जो है उसके ऊपर हाशिए चढ़ा के इतना कुछ कर दिया, तो आपने उनको बोला कि भाई आपने इस आयत जो का शान नज़ूल है वो क्या था, या उस तरफ गए हैं मिर्ज़ा साहब, या उस आयत के जो मानी असल में हैं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी साबित हैं, तो वो उनको भी उसने चेंज कर दिया। तो आप हमसे कहते हैं कि 2 सफ़े पीछे से पढ़ें और 2 सफ़े आगे से पढ़ें। ये क्या आप लोगों ने लगाया हुआ तमाशा इस किस्म का, यानी कि। और फिर दूसरी बात मैंने ये पॉइंट उठाया कि इसका मतलब है कि मिर्ज़ा साहब की तालीम इतनी नाकस है कि जब तक 2 सफ़े पीछे से या 2 सफ़े आगे से ना पढ़ो तो समझ में ही नहीं आ सकती किसी के भी। तो फिर तो मिर्ज़ा साहब की तालीम नाकस हो गई और नाकस तालीम पे आप अमल करते हैं।
تو خیر اس کا جواب تو نہیں آیا، پھر وہی گالیاں اور جو کچھ بھی ہیں. تو آپ بلکہ ہمارے استاد ہیں اور بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، آپ تو ان کی رگ رگ سے واقف ہیں. بس یہی ہے، کیا کر سکتے ہیں جی. کوئی ہمارا تو کام ہے دیکھیے بات کرنا، ٹھیک ہے جی. کوئی ماننے نہ ماننے کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ کر سکتے ہیں؟ بتائیے. ابھی اچھا تو اتنا فتنے کا دور آ گیا، خدا کی قسم اتنا فتنے کا دور آ گیا ہے. روزانہ ہمیں کوئی نئی ایک چیز ملتی ہے. اب تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے کچھ مسلمان ایسے بن کے سامنے آ رہے ہیں کہ جو قادیانی عقیدے اور نظریے کو پروموٹ کر رہے ہیں. بتائیے کیا کریں؟ بندہ کدھر سر مارے، کیا کرے؟ بتائیے. وہ کہتے ہیں نہیں، مرزا نے کونی نبوت کا دعویٰ کیا. مرزا کا سر وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ امام مہدی کسی نے کوئی نہیں ہونا. بتائیے بندہ کیا کرے؟ کہاں جائے؟ سر آج صبح میں ایک براڈ پہ گیا، انہوں نے وہاں پہ سوال لگایا ہوا تھا لکھ کے کہ جو کوئی بھی یہ ثابت کر دے کہ قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو خالی محمد لکھا ہوا تھا، لیکن ہمارے لیے تو ہمارے تو خاتم النبیین ہے، وہ رحمۃ للعالمین ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کو دیا گیا تو اس کو $1000 انعام دیا جائے گا. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ بھائی قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نام انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ مسلمان کا نام لکھا ہوا ہے. تو میں نے ان کو پوچھا جی آپ مسلمان ہیں؟ کہتے ہیں جی مسلمان ہوں. میں نے بولا کہ جھوٹ مت بولیں، کوئی مسلمان ایسا سوال نہ لکھ سکتا ہے نہ پوچھ سکتا ہے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ ہی ہے قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب بھی اسی میں شک آ گیا تو وہ تو مسلمان نہیں ہے، اور آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ یا تو کرسچین ہیں یا قادیانی ہیں. آپ بتا دیں. تو اگر آپ یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو پھر میں بھی پوچھنے پہ حق بجانب ہوں کہ بھائی بتائیں بائبل جو ہے وہ کیسے نازل ہوئی، کس کو دی گئی، اور اگر آپ قادیانی ہیں تو پھر بتائیں کہ مرزا صاحب نبی کیسے بن گئے. تو خیر انہوں نے تو پھر مجھے اسی ٹائم ہی اتار دیا. اور پھر میں نے یہ بھی آگے سے سوال لاسٹ پہ رکھ دیا کہ بھائی آپ پہلے تو یہ بتائیں نا کہ آپ اپنے باپ کی اولاد ہیں، کیسے ہیں، ثابت کریں. ادھر پہلے اپنے آپ کو ثابت کریں کہ آپ فلاں کی اولاد ہے، جو والدیت آپ کے ڈاکومنٹس میں لکھی ہوئی ہے اس کو ثابت کریں پہلے. خیر انہوں نے مجھے اتار دیا، میں پھر گیا، پھر انہوں نے مجھے پھر اتار دیا، پھر میں وہاں سے پھر گیا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کیا کر سکتے ہیں جی؟ دیکھ دیکھ کے یقین جانے کبھی ہماری ہمت جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، اور بندہ کتنا لڑ سکتا ہے، کتنا لڑائی کر سکتا ہے. اور اب تو مسئلے یہاں پر آ گیا ہے کہ بھائی ہم قادیانیوں کو اس چنگل سے نکالیں یا اپنے مسلمانوں کو نکالیں کہ جو اس چنگل میں پھنس گئے ہیں. ابھی تو یہ مرولا پڑ گیا ہے. پہلے ہمارے لیے لڑائی کرنا بڑا آسان تھا کہ ہم جب قادیانیوں سے لڑتے تھے، جب مسلمانوں سے لڑنے کی باری آئی تو اب ہمت ہم ہار گئے. جی یہ تو محترم آپ نے بہت گولڈن یہ الفاظ ہیں لکھ کے رکھنے والے ہیں کہ لیکن ہمیں ہمت ہارنی نہیں ہے. ایک وہ نہیں بندہ بتائیے محترم عابد صاحب، میں نے تو آج آپ سے پہلے دن ہی ملاقات ہوئی ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ کب سے ہمیں سن رہے ہیں یا کب سے. آپ کو کیا پتا ہے؟ آپ کو نہیں شاید پتا معاملات کا. معاملات بڑے الجھے ہوئے ہیں، بہت الجھے ہوئے ہیں. اور میں کیا بتاؤں آپ کو یہاں ہو کیا رہے یہاں پہ. یار آپ چلیں عابد صاحب، مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ختم نبوت کا مجاہد سمجھتے ہیں کہ نہیں، یا مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ میری عزت کوئی ہے آپ کے دل دماغ میں کوئی؟ جی سر کیوں نہیں ہے، میں نے آپ کو استاد محترم کہا ہے. اچھا اچھا.
अच्छा, आपके उस्ताद मोहतरम, कल आपको पता चलता है कि वो कादियानी अकायद का हामिल हो गया है और कादियानी अकायद को ब्राडों के ऊपर बैठ के प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर आपका रिएक्शन क्या होगा, बताइए जरा। सर वही होगा जो कादियानियों के बारे में है हमारा। वही ना, खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा भाई? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं खोलेगा। ये कुछ हमारे साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशन है, बताएं हम क्या करें। क्योंकि सर आपके बारे में ज्यादा खोलेगा कि आपके पास इतना इल्म है और इसके हाँ, ज्यादा खोलेगा कि भैया आपको तो हमने खत्मे नबूवत का मुजाहिद समझा था। यही बात है। अल्लाह जाने कौन बशर है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अल्लाह ही जानता है, खुदा की कसम। परेशानी का आलम है। और इतना, मैं तो जिनसे बड़े बड़े हमने तवक्कुआत वबस्ता थी और वो बंदे ही कुछ और निकले। हम समझ उनको कुछ और रहे थे, वो बंदे ही कुछ और निकले एकदम। तो फिर ना बंदा हिम्मत हार जाता है कि यार। ये मामला है। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, आए हुए हैं तो बोलने हैं थोड़ी देर। मैं तो 5-10 मिनट बाद बोलूँगा, अभी मैं घर ही हूँ। आवाज़ आ रही है फैसल भाई? अल्लाह अकबर, अल्लाह। चलें अच्छा यार, शाह आप साहब, इधर टाइम होया होता है 7 बजे होते हैं, 7:45 हुए हैं, इसलिए लड़के सोए होते हैं ना। मैं बोलता नहीं है, मजबूरी होती है मेरी शाह कोई साहब। बात नहीं, कोई बात नहीं। अहमद, मेरा एक ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਕੀਦਾ ਬਚਾਇਆ ਜੇ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਅਕੀਦਾ ਬਚਾਇਓ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਕੀਦਾ ਬਚਾਇਓ। ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਏ ਕੋਲ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੋ ਰਾਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਸਮਝੋ ਬਾਹਰ। ਗੱਲ ਹੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹ ਇਸੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਲ 'ਚ। ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਅਹਿਮਦ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਰਾੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਹ ਚਲੋ। ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਸਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਠੀਕ ਦਿਓ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁल्लाह।